ہر وہ چیز جو آپ بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں. تجارتی دکان ہے آپ کا، اس میں آپ کے پاس کپڑا ہے. تجارتی دکان ہے آپ کا، جو آپ مان لیجئے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آپ نے سٹاک کی ہیں، کہ عروض تجارہ، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے. اهدنا الصراط المستقیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ، آپ نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ سامان تجارت کیا ہے، کون سا ہے، اور اس میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامان تجارت یعنی ہر وہ چیز جو آپ بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں. تجارتی دکان ہے آپ کا، اس میں آپ کے پاس کپڑا ہے. تجارتی دکان ہے آپ کا، جو آپ مان لیجئے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آپ نے سٹاک کی ہیں. تو اب وہ جو سامان آپ کے پاس رکھا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک قیمت ہے، پیسہ ہے، جی اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. سامان تجارت پر زکوٰۃ کے حوالے سے اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود ائمہ اربعہ اور موجودہ عرب علماء تقریباً سبھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، بعض ضعیف حدیثیں ہیں اس بنیاد پر کچھ نے کہا کہ بھئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ قول شاذ ہے. کسی صورت میں بھی اگر ایسا دیکھا جائے تو ایک بڑی دنیا زکوٰۃ سے بچ جائے گی. بے شک. اور وہ مال ہے، اس کی ایک قیمت ہے، وہ کیش کی شکل میں ہے، آپ بیچو آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے. تو ہم ان علماء کی تائید میں ہیں جو ائمہ اربعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور موجودہ علماء یہ کہتے ہیں کہ عروض تجارہ، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے. اب سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے کا مطلب یہ کہ آپ کے دکان میں جو بھی سامان ہے، آپ سال میں کوئی دن، کوئی مہینہ طے کیجئے اور اس سامان کی انوینٹری کیجئے. آپ باقاعدہ ان سامان کو گنوائیں، اپنے لیبر سے، اپنے یا باہر کے آدمی سے، اپنے گھر والوں سے، جیسے بھی آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کے پاس دکان میں کیا کیا سامان اسٹاک میں ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اگر وہ قیمت آپ کے زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے، اور ہم نے وہاں پر بتایا تھا کیش کیس میں، اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی کے برابر کی قیمت یا اس کے برابر کا سامان ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اب آپ جو ہے وہ سامان تجارت کا اندازہ نہیں کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندازہ اکثر غلط ہو سکتا ہے، اور اندازہ غلط ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. مان لیجئے 2 لاکھ کا سامان ہے اور آپ اندازہ کر رہے ہیں 2.5 لاکھ کا، تو 50,000 کی آپ کو ایکسٹرا، اسلام وہ بھی نہیں چاہتا. اور آپ مان لیجئے 2 لاکھ کا سامان ہے اور آپ اندازہ کر رہے ہیں 1.5 لاکھ کا، تو کہیں نہ کہیں آپ غریب کا حق مار کھا رہے ہیں. تو اس لیے سال میں 1 دن 2 دن عرب دنیا میں تقریباً دکانوں میں یہ جرد کے نام پر ہر سال ہر اسٹور والے جو نا اس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ صحیح طریقہ بھی ہے. تو ہم جو ہے اپنے پاس جو بھی دکان ہے اس کی قیمت نکالیں گے، اور اس کی قیمت نکال کر آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ کیا ہے؟ وہی 2.5% آپ اس کی قیمت ادا کریں گے. اچھا، یہاں پر 2-3 سوالات آتے ہیں. ایک چیز یہ کہ اس کی کون سی قیمت آپ لگائیں گے؟ قیمت خرید آپ لگائیں، اس کی قیمت خرید کیا ہے؟ ایک اہم سوال. جی ہاں، کہ بھئی یہ موبائل مارکیٹ میں ہول سیل میں آپ کو جو قیمت ملتی ہے آپ اس کی قیمت لگائیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان میں کچھ چیزیں بہت زمانے سے پڑی ہوئی ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، تو اس کے پاس 2-3 آپشن ہیں آپ کے پاس. آپ کو اس کی زکوٰۃ تو نکالنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے آسان طریقہ یہ کہ یا تو آپ اس کا سیل لگا دیجئے، آدھی پونی قیمت میں کسی طرح سے نکال دیجئے اس کو.
نہیں تو پھر آپ اس کی زکات دیتے رہیں. دوسری چیز, آپ اس کو اسکریپ پہ لے کر آئیے. کہیں نہ کہیں اس کی مارکیٹ میں کوئی بھی چیز آج کل بیکار تو نہیں ہے, جی نہیں چل رہی ہے, تو آپ اس کو بجائے ایک ڈیڈ سامان اپنے پاس رکھے, مردہ سامان رکھے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, 4-5 سال سے پڑا ہے, تو آپ اس کو اسکریپ میں نکالیں یا آپ اس کو کم قیمت میں سیل کریں, اور پھر اس کے پاس آپ جو ہے اس کا اندازہ اسی اعتبار سے کریں گے کہ جو مال آپ کے پاس ہے اس کی قیمتیں کیا خرید ہے, اس خرید کے اعتبار سے آپ اس کی زکات دیں گے جس پر 1 سال گزر گیا ہو. تو یہاں پر زکات میں کئی چیزیں ہیں. مان لیجئے آپ کے پاس کار ہے, جی کار آپ بیچنے کے لیے رکھیں, پلاٹس ہیں آپ نے بیچنے کے لیے رکھے, یا پھر دکان کی سامان, جو بھی چیز ہے چاہے وہ قیمتاً کم ہو یا قیمتاً لاکھوں کروڑوں کی ہو, جو چیز آپ بیچنے کے لیے نکالے ہیں وہ اس میں شمار ہوگی. تو اس طرح سے عروض تجارہ یا سامان تجارت کا مطلب یہ کہ جس چیز کو آپ بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہیں, اس کی آپ تجارت کر رہے ہیں, تو اس میں آپ زکات نکالا کریں. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, مان لیجئے پچھلے سال آپ کے دکان میں 10 لاکھ کا سامان تھا, اب اس سال آپ کے پاس دکان میں 15 لاکھ کا سامان ہے, درمیان میں 5 لاکھ کا, یعنی پچھلے 2-3 مہینے پہلے اچانک 5 لاکھ کا سامان بڑھ گیا. جی ہاں. اب آپ اعتبار کس کا کریں گے؟ بھئی 10 لاکھ تو پچھلے سال بھی تھا, 5 لاکھ 2 مہینے پہلے بڑھا, تو اب زکات آپ 10 لاکھ کی اعتبار سے دیں گے یا 15 لاکھ کے اعتبار سے دیں گے؟ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 5 لاکھ روپئے آپ کو اسی 10 لاکھ روپئے میں سے آپ نے کمایا ہے, جی جی, آپ نے الگ سے اس میں پیسہ لا کر باہر سے نہیں ڈالا, اسی دکان میں سے آپ نے کمایا ہے, تو وہ کمائی ہوئی جو رقم ہے وہ پروفٹ, اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جی جی جی, سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ جی ہاں, کہ آپ نے 10 لاکھ کے سامان میں ہی آپ نے 5 لاکھ روپئے کمائے, تو جو اوپر کا جو منافع ہے وہ منافع پر سال گزرنا نہیں ہے, کیپٹل جو آپ نے لگایا ہے اس پر سال گزرنا تھا. اچھا مان لیجئے یہی 5 لاکھ روپئے جو آپ کو درمیان میں اچانک آپ کو وراثت میں مل گئے, جی ہاں, تو آپ نے وہ 5 لاکھ بھی کیا کیے, اپنی دکان میں ڈال دیے, اس میں پیسے کو آپ نے لگائے. تو اب آپ کے پاس زکات نکالنے کے لیے 2 الگ الگ چیزیں ہوں گی. ایک تو وہ 10 لاکھ والی چیز کا حساب آپ الگ کریں گے جس پر سال گزر گیا ہے. اب 2 مہینے پہلے آپ نے 5 لاکھ روپے بیچ میں وراثت میں ملنے والی رقم کو لگائے ہیں, تو یہ پھر 5 لاکھ کو آپ اس کا حساب الگ اگلے 10 مہینے کے بعد آپ اس کی زکات نکالیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو کنفیوژن ہے, یہ کیا یہی کرتے بیٹھیں گے کیا؟ جی, تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں, ایک مرتبہ دونوں کو ضم کر دیں. اسی مرتبہ آپ سوچ لیں کہ بھئی وہ 15 لاکھ ہی ہے, تاکہ آئندہ کے لیے پھر وہ ایک روٹین میں آپ کے پاس زکات دینے میں آسانی ہو اور الگ الگ زکات نکالنا نہ پڑے. کچھ رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کا بھلا ہوگا, زکات کی رقم زیادہ چلی جائے گی, لیکن آپ کے لیے سہولت ہوگی. ٹھیک ہے شیخ, جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے. فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.